نبی کا اصلی فریضہ انذار و بشارت ہے، یعنی اللہ کے جو پیغمبر اس دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں، معاف کیجیے، نبی کا اصلی فریضہ انذار و بشارت ہے۔ انذار و بشارت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خبردار کرنا کہ اس دنیا کے بعد، یا دوسرے لفظوں میں کہیے مرنے کے بعد، وہ دنیا آنے والی ہے کہ جس میں ہم سب کو محاسبے کے ایک عمل سے گزرنا ہے، اور اس کے نتائج اگر ہم نے غلط رویہ اختیار کیا تو نہایت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ انذار کا مطلب ہے کسی خطرے سے خبردار کرنا، بیدار کرنا، غفلت سے جگانا، اور لوگوں کو یہ بتانا کہ آگے کیا پیش آنے والا ہے۔ دوسرا پہلو بشارت ہے کہ اگر لوگ بیدار ہوں گے، خبردار ہوں گے، صحیح رویہ اختیار کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی عنایتیں، اللہ کی جنت، اللہ کا فردوس، اللہ کا رضوان، جس کو کہا ہے کہ رضوان من اللہ اکبر، وہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی خوشنودی۔ نبی کا اصلی فریضہ انذار و بشارت ہے، مگر اس کے ساتھ وہ خدا کے حضور میں بندوں کی شفاعت بھی کرتا ہے، یعنی اس کا اصلی کام تو یہی ہے کہ وہ لوگوں کو خبردار کرے اور اللہ کے فردوس کی بشارت دے۔ لیکن اس کے ساتھ جب بندے اس کی بات سنتے، اس کو مانتے، اس پر ایمان لاتے ہیں تو وہ شفاعت بھی کرتا ہے۔ یہ شفاعت کیا چیز ہے؟ نبی کا اصلی فریضہ انذار و بشارت ہے، مگر اس کے ساتھ وہ خدا کے حضور میں بندوں کی شفاعت بھی کرتا ہے۔ شفاعت کیا ہے؟ بندہ جب مغفرت چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ہو کر یہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست ہے۔ یعنی شفاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈ کرنا، تائید کرنا۔ ہمارے ہاں یہ لفظ تو رائج ہو گیا، لیکن لوگ نہیں جانتے کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ اس کو میں نے بیان کیا ہے کہ بندہ جب مغفرت چاہتا ہے تو پہلی بات کیا ہوئی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں نے نافرمانی کی ہے، میرے اندر کوئی عزم حلال ہے، میں اپنی جان پر کوئی ظلم ڈھا بیٹھا ہوں، اب مجھے مغفرت کی خواہش ہے۔ یعنی یہ بات کہ اللہ بخش دے، میری اس غلطی سے درگزر فرمائے، مجھے معاف کر دے۔ بندہ جب مغفرت چاہتا ہے تو دیکھیے اس ایک جملے میں کیا چیزیں بیان ہوئیں، یعنی غلطی کا احساس بھی پیدا ہو گیا، غلطی پر ندامت بھی پیدا ہوئی، میں نے توبہ استغفار کا فیصلہ بھی کر لیا۔ یہ سب بندے کی طرف سے ہونا چاہیے۔ بندہ جب مغفرت چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ہو کر، یعنی یہ ساری چیزیں پہلے بندے کے اندر ہونی چاہیے، تو خدا کا پیغمبر اس کی اس خواہش کے ساتھ شامل ہو کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست کرتا ہے۔ یعنی میری طرف سے کیا ہونا ہے؟ اپنے گناہ کا اعتراف، اپنی غلطی کا اقرار، اس بات کا احساس کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، مجھے اب اس سے بخشش طلب کرنی ہے۔ تو مغفرت چاہنا، بخشش طلب کرنا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ عمل بندے کی طرف سے ہونا چاہیے۔ جب بندے کی طرف سے یہ عمل ہوگا تو پیغمبر گویا اس کی تائید فرمائے گا کہ یہ اے پروردگار تیرا بندہ ہے، یہ گناہ کر کے تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، یہ مغفرت چاہ رہا ہے، یہ استغفار کر رہا ہے، یہ بخشش کا امیدوار ہے، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو معاف فرما دیں۔ اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ یعنی شفاعت کا مطلب یہ ہے، بندہ جب مغفرت چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ہو کر اللہ سے مغفرت کی درخواست ہے۔ شفاعت کا اصل مفہوم یہی ہے، یعنی شفاعت کا لفظی اعتبار سے یہی مطلب رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس نے ایک بات کی اس بات کو دوہرا کر دیا جائے، اس بات کی تائید کر دی جائے۔ شفاعت کا اصل مفہوم یہی ہے، لہٰذا بندے کی طرف سے توبہ و استغفار کے بغیر اس کا کوئی تصور نہیں۔ یعنی جس شفاعت کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے، جس کا ذکر
صحیح روایتوں میں ہوا ہے، اس شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے توبہ و استغفار ہو، ادھر سے پیغمبر کی تائید ہو، دونوں چیزوں کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ شفاعت کرنے والا استغفار میں فرد ثانی، یعنی فرد اول کون ہے؟ وہ جس سے گناہ ہوا، جس سے غلطی ہوئی، جو بخشش کا طلبگار ہو کر آ گیا ہے، وہ فرد اول ہے۔ اور شفاعت کرنے والا اس استغفار کے یعنی مغفرت چاہنے کے، بخشش چاہنے کے عمل میں فرد ثانی ہے، وہ دوسرا فرد ہے۔ اور مغفرت چاہنے والے کی زبان ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے بھی اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں درخواست پیش کر دی ہے، اور پیغمبر بھی گویا اپنے کمال فیض کے ساتھ میرے ساتھ ہو گیا ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہونی چاہیے۔ مغفرت کرنے والے کی زبان ہوتا ہے، اور دعا و مناجات اور خضوع و تذلل میں اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ یعنی یہ بات کہ دعا کون کر رہا ہے؟ میں۔ مناجات کون کر رہا ہے؟ میں۔ خضوع یعنی اللہ کے سامنے جھک جانے کا احساس کس کے اندر پیدا ہوا ہے؟ بندے میں۔ تذلل کے ساتھ اپنی پیشانی کس نے زمین پر رکھی ہے؟ بندے نے۔ اس کے ساتھ پیغمبر وسیلہ بن گیا ہے۔ یعنی ایک پہلو میری طرف سے ہے، دوسرا پیغمبر کی طرف سے ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، اب دیکھیے قرآن مجید نے اس کو کیسے بیان کیا ہے۔ یہ سورہ منافقون کی 5ویں آیت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوُّوا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو سر مٹکاتے ہیں اور تم ان کو دیکھتے ہو کہ بڑے غرور کے ساتھ اعراض کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ ہے وہ رویہ جس کے بعد پیغمبر کا ہاتھ اٹھانا بھی بے معنی ہو جاتا ہے۔ اگر بندے کی طرف سے جذبہ موجود ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنے آ گیا ہے، تو اب تائید میں جو کچھ کہا جائے گا اس کو عربی زبان میں یا قرآن کی تعبیر میں شفاعت کہتے ہیں۔ اس کا پہلا موقع، یعنی یہ تمہید یہاں سے اٹھی کہ نبی اس کے لیے مبعوث ہوا کہ وہ انذار و بشارت کرے گا۔ اس کے انذار و بشارت کے نتیجے میں کچھ لوگ اس پر ایمان لائیں گے۔ ان ایمان لانے والوں کے لیے ایک پہلا موقع آتا ہے، پھر آگے مواقع آتے ہیں۔ یعنی شفاعت کا موقع کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اس کا پہلا موقع اس وقت آتا ہے جب بندہ ایمان لاتا ہے۔ یعنی ایک بندہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ گیا، اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اللہ کا نبی انذار اور بشارت کے لیے کھڑا ہوا، جیسے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ نبوت کے منصب پر فائز کیے گئے تو آپ نے کھڑے ہو کر دعوت دی۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ وہ دعوت کیا تھی، یعنی آپ قرآن پڑھ کر سناتے تھے جس میں انذار ہے، جس میں بشارت ہے۔ قرآن نذیر للعالمین ہے۔ تو جس وقت یہ دعوت پیش کی گئی تو اب ظاہر ہے کہ اس کا رد عمل یا تو یہ ہوگا کہ لوگ نہیں مانیں گے، انکار کر دیں گے، اور یا کچھ لوگوں کو توفیق حاصل ہوگی، وہ ایمان لے آئیں گے، جیسے کہ مکے میں لوگ ایمان لاتے رہے، مدینہ میں بھی لاتے رہے۔ اس کا پہلا موقع اس وقت آتا ہے جب بندہ ایمان لاتا ہے اور نبی اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ یعنی بندہ ایمان لے آیا، اب ایمان لایا ہے وہ 20 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، بڑھاپے میں، اس سے پہلے گناہ ہو چکے ہیں، غلطیاں ہو چکی ہیں، یہ سب ہو چکا ہے۔ تو اس موقع کے اوپر ایمان لانے والا گویا اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے۔ ایک غیر معمولی توبہ و استغفار کا موقع پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اللہ سے استغفار کرتا ہے۔ یہ پہلی شفاعت ہوتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے، معاف کیجیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آتے تھے اور ایمان لاتے تھے، آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرتے تھے، تو یہ بشارت بھی ساتھ ہی انہیں حاصل ہو جاتی تھی کہ اب پیچھے کے سب گناہ معاف ہوئے۔ تو اس موقع پر ایک طرف بندہ ہے، ایک طرف بندے کا پروردگار ہے،
بندہ ایمان لا رہا ہے تو گویا اپنی پچھلی پوری زندگی پر حرف تنسیخ پھیر رہا ہے، یعنی اس کا خاتمہ کر رہا ہے، اور توبہ استغفار کے جذبے سے آیا ہے تو اب پیغمبر بھی اس کے لیے استغفار کرے گا۔ یہ پیغمبر کی سفارش کا یا اس کی شفاعت کا پہلا موقع ہے۔ دوسرا موقع وہ ہوتا ہے جب ایمان لانے کے بعد، یعنی یہ تو ایمان لے آیا، جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، یعنی یہ تو نہیں ہوگا کہ بندہ آ گیا ایمان لے آیا، اب اس سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہوگا، بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے، صحابہ کرام جن کو کہا جاتا ہے، یا عام مومنین بھی، ان میں سے بعض لوگوں سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو گئیں، یعنی ایسے گناہ ہو گئے کہ جن پر حد جاری کرنا پڑی، تو گناہ ہوتے ہیں۔ جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، دوسرا موقع وہ ہوتا ہے جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور تائب ہو کر خدا سے مغفرت چاہتا ہے، یعنی غلطی ہو گئی، اب ظاہر ہے کہ پیغمبر موجود ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں، کوتاہی ہو گئی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں، تو میری یہ معافی قبول ہو جائے۔ پیغمبر کی موجودگی میں پھر اس کو ایک موقع ملتا ہے، جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور تائب ہو کر خدا سے مغفرت چاہتا ہے۔ زمانہ رسالت کے منافقین کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نصیحت فرمائی کہ وہ اگر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، یعنی انہیں احساس ہو گیا ہے کہ یہ ہم جو منافقت کی حرکتیں کرتے رہے ہیں یہ آخری درجے میں اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی تھیں، ہمیں اب اس سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، یہ سب سے بڑے گناہ کا حوالہ دیا ہے۔ یعنی باقی گناہ تو چھوٹے ہو سکتے ہیں، ایمان لانے کے بعد بھی منافق آدمی سچائی سے ایمان کو قبول ہی نہیں کیا، اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی یہ فرمایا ہے، نصیحت فرمائی ہے کہ وہ اگر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو خود بھی مغفرت کی دعا کریں، یہ بندے کی طرف سے اقدام، اور پیغمبر سے بھی اس کی درخواست کریں۔ ان کا یہ رجوع، اللہ کی طرف لوٹنا، رجوع خدا کی رحمت کو ان کی طرف متوجہ کرنے کا باعث بنے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے اس بات کی کہ اگر یہ منافقین، یہ خاص موقع پر کہا ہے، اور سورہ نساء کی آیات ہے جو میں آگے پڑھ رہا ہوں، یعنی یہ بتایا ہے کہ اگر اس وقت بھی تم اپنی روش سے باز آ جاؤ، اپنے رویے سے توبہ کر لو، منافقت کو چھوڑ کر سچائی سے ایمان قبول کرو، اور پیغمبر کے پاس آ کے ان سے درخواست کرو کہ وہ پچھلے گناہوں کے لیے تمہاری شفاعت کریں، تو اللہ تعالیٰ رحمت فرمانے والا ہے۔ یہ سنیے کیا کہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ 64 آیت ہے۔ اگر یہ اس وقت تمہاری خدمت میں حاضر ہو جاتے، یعنی یہ گریز و فرار کا رویہ اختیار نہ کرتے، جب انہیں ان کی غلطی پر تنبہ ہو گیا تھا، غلطی پر یہ متوجہ ہو گئے تھے، اس وقت تمہاری خدمت میں حاضر ہو جاتے، جب انہوں نے اپنی جان پر یہ ظلم ڈھایا تھا، یعنی یہ اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا تھا، پھر اللہ سے معافی مانگتے۔ یہ بندے کا اقدام ہونا چاہیے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، یعنی اب یہ دونوں مل گئے، یہ رسول کی شفاعت ہے۔ تو اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے ہیں۔ یعنی جس وقت یہ دو چیزیں مل جاتی ہیں، یعنی ایک طرف سے بندے کی توبہ، بندے کی استغفار، بندے کا رجوع، بندے کی ندامت، بندے کا اعتراف، اور دوسری جانب اللہ کے رسول کی سفارش، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بندوں کو توبہ و استغفار کی دعوت دی ہے، یعنی قرآن مجید اس مضمون سے بھرا پڑا ہے کہ غلطیاں ہو جائیں گی، کوتاہیاں ہوں گی، ان سے بھی ہوں گی جن تک پیغمبروں کی دعوت نہیں پہنچی، بڑے بڑے مظالم کا ارتکاب کر بیٹھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ وہ ایمان قبول کریں، وہ اللہ کی طرف لوٹیں، وہ پیغمبر کی بات مانیں، یہ بھی ہوگا۔ اور پیغمبر کی دعوت قبول کر لینے کے بعد انسان پھر بھی غلطی کر بیٹھے گا، تو غلطی، گناہ، کوتاہی یہ ہوگی۔ چنانچہ جگہ جگہ دعوت دی گئی ہے
کہ خدا کے بندوں کو، خدا کے سچے بندوں کو ہمیشہ توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ غلطیوں سے بچ جانا، کوتاہیوں سے بچ جانا، گناہوں سے بچ جانا انسان کے بس میں نہیں ہے، پہلے بھی ہوگی بعد میں بھی ہوگی۔ چنانچہ جگہ جگہ بندوں کو توبہ و استغفار کی دعوت دی ہے۔ فرمایا ہے کہ میرے بندو، تم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے تو میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ قرآن مجید میں الفاظ ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تمہارا پروردگار غفور و رحیم ہے، بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، تم اس کی طرف رجوع کرو گے تو وہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ بشارت ہے۔ رجوع کرنا ضروری ہے، یعنی سرکشی یہ قابل معافی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ بندے سے غلطی ہو گئی، بندے سے کوتاہی ہو گئی، وہ درگزر کی، معافی کی، بخشش کی درخواست لے کے آ گیا ہے۔ تو فرمایا ہے کہ بڑے سے بڑا ظلم ڈھانے کے بعد بھی کسی بندہ مومن کو جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو جینے کی مہلت دے رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آئے اور بخشش کی، رحمت کی درخواست کرے۔ تمہارا پروردگار غفور و رحیم ہے، تم اس کی طرف رجوع کرو گے تو وہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ یاد رکھو ایمان والے اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ یہ سورہ زمر میں، سورہ یوسف میں جو کچھ فرمایا ہے اس کا خلاصہ ہے۔ بار بار توجہ دلائی ہے کہ اہل ایمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی عنایت سے مایوس ہو جائے۔ یہ شیطان کرتا ہے ہمیشہ کہ وہ یہ کہے گا کہ تم سے تو پھر گناہ ہو گیا، تم سے پھر غلطی ہو گئی، تم نے توبہ کی پھر توڑ بیٹھے، تو وہ مایوس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اہل ایمان کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ پھر توبہ استغفار کے لیے اپنی یہ سنت بھی واضح کر دی ہے، یعنی یہ دعوت دی ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ، توبہ کی دعوت، استغفار کی دعوت، اس بات کی دعوت کہ رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بار بار بھی گناہ ہو جائے، بعض آ 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، تو یہ دعوت دی ہے قرآن مجید نے۔ اور اس کے بعد پھر توبہ استغفار کے لیے اپنی یہ سنت بھی واضح کر دی ہے، یعنی یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر توبہ استغفار کرو گے، بڑے سے بڑے گناہ کے بعد بھی کرو گے تو میرا قانون کیا ہے۔ یہاں سنت کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید اس کو سنن الہیہ میں شمار کرتا ہے، اللہ کے طریقے، اللہ کے وہ معاملات جو وہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ پھر توبہ استغفار کے لیے اپنی یہ سنت بھی واضح کر دی ہے کہ گناہ کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو توبہ کر لینی چاہیے۔ فرمایا ہے نا کہ ثم یتوبون من قریب، یعنی جیسے ہی گناہ کرنے کے بعد گناہ کا غلبہ ختم ہو گیا تو فوراً رجوع کی طرف آؤ۔ گناہ کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو توبہ کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اللہ پر صرف انہی لوگوں کی توبہ کا حق قائم ہوتا ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ یعنی اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ، گویا اللہ تعالیٰ پر ان کی توبہ قبول کرنا لازم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ چیز لازم کر لی ہے کہ میرا بندہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے فوراً لوٹے گا تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ اس لیے کہ اللہ پر صرف انہی لوگوں کی توبہ کا حق قائم ہوتا ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کی توبہ اللہ کے نزدیک کوئی توبہ نہیں جو زندگی بھر گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ موت سر پر آن کھڑی ہوئی ہے تو توبہ کا وظیفہ پڑھنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی توبہ کو قبول کرنا اللہ نے اپنے لیے لازم کر رکھا ہے۔ تو فرمایا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں یا ملون السوء بجہالہ، جذبات سے مغلوب ہوئے، گناہ کا ارتکاب ہو گیا۔ یہ کیوں کہا ہے کہ جذبات سے مغلوب ہوئے؟ اس لیے کہ بندہ مومن سے یہ توقع تو ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ سرکشی اختیار کرے گا۔ سچا صاحب ایمان تو ہمیشہ کسی جذبے سے، کسی خواہش سے، کسی کمزوری سے،
مغلوب ہو کر گناہ کرے گا۔ تو جب ہو گیا تو جیسے ہی اس کیفیت سے نکلا اس نے فوراً توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں گا، لیکن انہی آیات میں آگے بتا دیا ہے کہ اگر اس نے اس توبہ کو مرنے تک مؤخر کر دیا، یاد ہی نہیں، موت کو دیکھا، یعنی فرشتے نے دستک دے دی دروازے پر، ایک وقت آتا ہے کہ ہر انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، کہ اب گویا رخصت کا وقت آ گیا۔ اس وقت جو شخص موت کو اپنے دروازے پر دستک دیتے دیکھ کر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ دو انتہائیں واضح کر دی ہیں۔ ان لوگوں کی توبہ اللہ کے نزدیک کوئی توبہ نہیں جو زندگی بھر گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ موت سر پر آن کھڑی ہوئی ہے تو توبہ کا وظیفہ پڑھنے لگتے ہیں۔ اس میں غور کیجئے، یعنی یہ پوری بات ہے جو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اس میں غور کیجئے تو ان لوگوں کے حال پر اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار فرمائی ہے جو گناہ کے بعد جلد ہی توبہ کر لینے کی سعادت تو حاصل نہیں کر سکے، لیکن اتنی دیر بھی نہیں کی کہ موت کا وقت آن پہنچا۔ یعنی ایک یہ ہے کہ گناہ کی اس صورتحال سے نکلتے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، توبہ کر لی، رجوع کر لیا۔ ایک یہ ہے کہ موت کے سکرات تک انتظار کیا، عالم نزع میں توبہ کا وظیفہ پڑھنے لگ گئے۔ تو یہ دو انتہائیں تو صراحت سے واضح کر دی ہیں۔ ایک کے بارے میں فرمایا ہے کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں، ایک کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کی توبہ کے قبول ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ درمیان میں ظاہر ہے پوری عمر پڑی ہوتی، برسوں ہوتے ہیں، اس میں کیا حکم ہے؟ اس میں غور کیجئے تو ان لوگوں کے حال پر اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار فرمائی ہے جو گناہ کے بعد جلد ہی توبہ کر لینے کی سعادت تو حاصل نہیں کر سکے، لیکن اتنی دیر بھی نہیں کی کہ موت کا وقت آن پہنچا۔ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں شفاعت کی توقع ہو سکتی ہے۔ اصل میں یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے درمیان میں کہیں رجوع ہوا، موقع ملا، اور پھر اس کے بعد یہ توفیق بھی پائی کہ اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں توقع کی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ چنانچہ قرآن نے اس کا اثبات کیا ہے، یعنی قرآن نے بتایا ہے کہ یہ شفاعت ہوگی، اس شفاعت کا امکان ظاہر کیا ہے، اس کی توقع دلائی ہے۔ یہ کہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موقع کے اوپر پیغمبروں کو، صالحین کو موقع دیں کہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے فوراً تو توبہ نہیں کی، اس صورت میں تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ نے فرمایا مجھ پر لازم ہے کہ معاف کر دوں گا۔ آخر تک پہنچ گیا ہے تو گویا ہر چیز سے محروم ہو گیا، لیکن یہ میرا بندہ ہے، اس نے درمیان میں کچھ توجہ حاصل کر لی تھی، رجوع کر لیا تھا، ایک عرصے کے بعد اس کو توفیق ہو گئی تھی، اس نے گناہ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر سال بعد، 6 مہینے بعد کسی وقت اسے توجہ ہوئی تھی کہ مجھے اپنے رب سے بخشش چاہنی، تعالیٰ بھی موقع دیں گے کہ اس موقع پر کوئی پیغمبر، کوئی صالحین اس کے بارے میں بات کہنا چاہتے ہیں تو وہ کہہ لیں، یہ موقع ہوگا شفاعت کا۔ چنانچہ قرآن نے اس کا اثبات کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ان غلط تصورات کی تردید بھی پوری صراحت سے کر دی ہے جو لوگوں نے شفاعت کے بارے میں قائم کر رکھے ہیں، اور جن سے خدا کے عدل اور جزا و سزا کے وجوب کی نفی ہوتی ہے۔ یعنی لوگوں نے جو شفاعت کے تصورات قائم کر رکھے ہیں، اس ساری بحث سے واضح ہو گیا ہوگا کہ وہ بالکل باطل تصورات ہیں۔ یعنی شفاعت کن کو ہوگی، شفاعت کس طرح ہوگی، وہ یہ حقیقت ہے جسے واضح کیا گیا ہے۔ بندے کی طرف سے استغفار، بندے کی طرف سے بخشش چاہنا، بندے کی طرف سے ندامت، بندے کی طرف سے اعتراف، یہ پہلی چیز ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم تصور کر لیں کہ کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہی نہیں، جو پورے صلاح و فلاح کے ساتھ دین کے راستے پر گامزن رہے ہیں، جن کو ابتدائی سے توفیق ہدایت ملی، اور انہوں نے گویا اپنے آپ کو ہر لحاظ سے کامیاب خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو اس طرح کے لوگوں کا معاملہ تو صاف ہو گیا، ان کے بارے میں تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے
کہ جو اس درجے کے لوگ ہیں ان کو مرتے ہی بشارت حاصل ہو جاتی ہے اور ان کے لیے اللہ کی نعمتوں کی بھی ابتدا ہو جاتی ہے. یرزقون عند ربہم، ان کا معاملہ یہ ہے. وہ لوگ کہ جنہوں نے سرکشی اختیار کیے رکھی، موت کے وقت فرعون کی طرح کہا کہ میں اب بنی اسرائیل کے خداوند پر ایمان لایا ہوں، فرمایا کہ یہ قابل قبولی نہیں ہے. تو یہ جو درمیان میں لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں بشارت دی گئی ہے. پیغمبر کے ہوتے ہوئے بھی یہی صورتحال ہے اور اب بھی یہی صورتحال ہے. وہاں بھی یہ تھا کہ منافقین سے کہا گیا یا گناہ کرنے والوں سے کہا گیا کہ بڑے سے بڑا ظلم بھی ڈھایا ہے تو آ جاؤ تم بھی استغفار کرو، پیغمبر بھی تمہارے لیے استغفار کریں گے. اب بھی یہی دعوت ہے کہ غلطی کی ہے، کوتاہی کی ہے تو آ جاؤ، چلیے فوراً نہیں آئے، تاخیر سے آ جاؤ اور پھر آ کے اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دو. اس کے بعد تم بھی استغفار کرو گے، پیغمبر بھی تمہارے لیے استغفار کرے گا. یہ شفاعت کا صحیح تصور ہے. غلط تصورات کی قرآن مجید نے تردید کی ہے. وہ کس کس پہلو سے تردید کی ہے اور کیا بتایا ہے آگے شفاعت کے بارے میں، اسے ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اس میں نبیوں پر ایمان زیر بحث ہے. اس عنوان کے تحت جو چیزیں موضوع بنی ہیں ان میں سے ایک چیز نبی کی شفاعت ہے. اس کا مطالعہ ہم نے شروع کر دیا تھا اور بات اس میں یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ شفاعت جس طرح کے عام طور پر خیال کیا جاتا ہے اپنی طرف سے کرنے کا کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ جب بندہ توبہ و استغفار کرتا ہے، گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی اور بندے نے توبہ و استغفار کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اس کے بعد 3 صورتیں پیدا ہوتی ہیں. وہ تینوں صورتیں زیر بحث آ گئی تھیں. یعنی گناہ کا ارتکاب ہوا، کسی بڑے گناہ کی صورتحال سے نکلے، فوراً احساس ہوا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، انی کنت من الظالمین، اور بندے نے اپنے پروردگار کے حضور میں توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر گناہ اس طرح ہوا ہے اور اس کے فوراً بعد توبہ و استغفار کی توفیق مل گئی ہے تو اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ وہ توبہ قبول کر لے گا. اس چیز کو قرآن مجید نے صراحت سے واضح کر دیا. اس کے بعد دوسری صورت کیا ہے کہ بندے نے گناہ کیے، غلطیاں کیں، کبائر تک کا ارتکاب کیا، زندگی اسی میں گزر گئی، کبھی خدا کی طرف رجوع کی توفیق نہیں ہوئی، ندامت نہیں ہوئی، جو زندگی پائی وہ سب انہی گناہوں کی، کوتاہیوں کی، سرکشی کی، تمرد کی نظر کر دی. اور جب سکرات موت کی کیفیت طاری ہوئی، نزع کا عالم طاری ہوا، دیکھ لیا کہ فرشتہ اب وصول کرنے کے لیے آ گیا ہے اور دروازے پر دستک دے رہا ہے، تب توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. تو یہ بات پوری صراحت کے ساتھ قرآن نے کہہ دی کہ اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی. یہی توبہ ہے جو فرعون نے کی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں اب بنی اسرائیل کے پروردگار پر ایمان لے آیا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا. اس کے درمیان جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں کچھ عرصے کے بعد، سال، 2 سال، 6 مہینے موقع مل گیا، کچھ توجہ ہوئی، فوراً تو انسان نے توبہ نہیں کی، لیکن بہرحال توفیق مل گئی. سکرات موت سے پہلے، موت کے دروازے پر دستک دینے سے پہلے یہ توفیق مل گئی. وہ جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاموشی اختیار کی ہے. اب اس میں بندے کی طرف سے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، یعنی اس نے درخواست کر دی ہے. یہی وہ اصل میں مواقع ہیں جن میں اس کی توقع کی جا سکتی ہے کہ شفاعت کا اذن ملے گا. تو قرآن مجید سے یہ حدود تو بالکل واضح ہو جاتے ہیں. اس میں جو غلط فہمیاں ہیں بعض، ان کو بھی قرآن مجید نے رفع کیا ہے. جو بنیادی بات واضح ہوئی اس کو ذہن میں رکھیے اور پھر دیکھیے کہ قرآن مجید
اس تصور کو کس طرح واضح کرتا ہے کہ اس کے ہاں شفاعت کا تصور ہے۔ یعنی وہ بنیادی بات کیا ہے کہ بندے کی طرف سے جب اظہار ہو جائے گا تو اصل میں شفاعت اس کی تائید میں ہوتی ہے۔ شفاعت کہتے ہی اس کو ہے، یہ اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ بندہ حاضر ہو گیا ہے، توبہ کر کے خدا کی بارگاہ میں آ گیا ہے، دنیا میں آ گیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ گیا، اب آ گیا۔ اس کے بعد اس کی توقع کر سکتا ہے وہ کہ اللہ کے پیغمبر بھی اس کے حق میں کوئی بات کہیں، یعنی اس کی توبہ کو سیکنڈ کرتے ہوئے، اس کی تائید کرتے ہوئے، اور صالحین بھی کوئی بات کہیں اور اللہ بھی ان کو اذن دے۔ تو یہ تو اس کی حقیقت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں نے شفاعت کے بارے میں جو تصورات قائم کر رکھے ہیں ان کو اگر آپ سامنے رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ خدا کے لیے عدل کوئی چیز ہے اور نہ جزا و سزا کا وجوب کوئی چیز ہے۔ یعنی جس کے وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی ہیں، جو وعیدیں سنائی ہیں، وہ سب اس کے نتیجے میں بالکل باطل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ بھی دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ خود شفاعت سے متعلق کیا حدود بیان کرتے ہیں۔ تو اب ہم ان حدود کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کتاب میں۔ پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ شفاعت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، یعنی اس بات کی جڑ ہی کاٹ دی گئی ہے کہ کوئی شخص خود کھڑا ہو کے، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی بڑے سے بڑا صالح انسان تذلل کے ساتھ خود کھڑا ہو کے اپنی طرف سے کوئی بات کہہ سکتا ہے۔ پہلی بنیادی بات یہ فرمائی کہ شفاعت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص بھی شفاعت نہیں کر سکتا۔ یعنی شفاعت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے کہ کیا کسی کے لیے شفاعت کا اذن دینا ہے یا نہیں دینا۔ یعنی بالکل اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ پیش ہو گیا ہے، توبہ استغفار کا بدرقہ لے کر پہنچ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سنی اور رحم، کرم اور عنایت کا فیصلہ کر لیا، اور پھر یہ فرمایا کہ کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی صالح انسان یا سب صالح انسان اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو گویا یہ وہ چیز ہے جس کو وہاں بیان کیا ہے، یہاں منافقین کو توجہ دلائی ہے کہ تم بھی اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھاؤ اور پیغمبر بھی تمہارے لیے یہ بات کرے۔ تو ظاہر ہے گویا پیغمبر کو اذن دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے حق میں اب دعا کریں، آپ ان کے حق میں استغفار کریں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ توبہ کے لیے حاضر ہو گئے ہیں، تو آپ بھی اپنی بات ان کے ساتھ شامل کر دیں۔ تو توبہ کا رویہ خود انسان نے اختیار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی توبہ کی قبولیت کا ایک درجہ یہ ہے کہ یہ اذن مل جاتا ہے کہ اب کوئی کہنا چاہتا ہے یا کچھ اس کے حق میں بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے۔ اس کو قرآن مجید نے بہت وضاحت سے بیان کیا ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ شفاعت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص بھی شفاعت نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اس کے مقرب فرشتے بھی اپنی طرف سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ یعنی سب سے زیادہ جو اللہ کے ہاں قرب حاصل ہے وہ اس کے فرشتوں کو حاصل ہے، جبریل امین کو، ان فرشتوں کو کہ جو عرش الہی کو پکڑے ہوئے ہیں، تھامے ہوئے ہیں، ان فرشتوں کو کہ جو ملائے اعلیٰ میں ہیں، ان فرشتوں کو جن کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی درجہ دے رکھا ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے مقرب فرشتے بھی اپنی طرف سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے پہلے خدا کو راضی کرنا ضروری ہے۔ یعنی ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ نہیں ہے کہ کسی اور کا دامن پکڑ لیا، کسی فرشتے سے معاملہ کر لیا، کسی پیغمبر سے معاملہ کر لیا، کسی انسان سے معاملہ کر لیا۔ پہلے اس پروردگار کو راضی کیا جائے کہ وہ کسی کی شفاعت سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے پہلے خدا کو راضی کرنا ضروری ہے تاکہ شفاعت کا اذن ملے اور وہ قبول بھی ہو جائے۔ یعنی اجازت پہلے ہونی ہے
کسی نے بات کرنی ہے تو اللہ کے اذن کے بغیر وہ بات نہیں کر سکتا۔ تو اس کو قرآن مجید نے بیان کیا، کئی جگہوں پر بیان کیا ہے۔ یہ میں نے 2 مقامات کا انتخاب کیا۔ اس میں سورہ زمر ہے، 43-44 آیت ہے۔ ارشاد فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ کیا انہوں نے اللہ کے مقابل میں دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ یعنی پہلا ہی جملہ بہت سخت تہدید کا ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کے مقابل میں دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو اگرچہ وہ کچھ اختیارات نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں، کہو کہ سفارش تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس منصب پر فائز کر دیے گئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑ لیں گے، وہ خود آگے بڑھ جائیں گے، وہ کوئی بات کر لیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ تمام تر اللہ کا اختیار ہے، زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی یہ اختیار کی نفی کر دی کہ اللہ اختیار رکھتا ہے، جس طرح وہ سزا کا اختیار رکھتا ہے، جزا کا اختیار رکھتا ہے، کرم، رحمت، عنایت کا اختیار بھی اسی کا ہے۔ جب وہ اس کا فیصلہ کر لے گا، یعنی استحقاق تو نہیں ہے، ایسا نہیں کہ آدمی محض اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ہاں سرفرازی پا گیا۔ استحقاق کا معاملہ تو اگر ہے تو پھر تو ظاہر ہے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کے کرم، اللہ کی نوازش کی ضرورت ہے کہ وہ توبہ قبول کر لے، معاف کر دے، انسان کے مجموعی رویے کی بنیاد پر عنایت فرمائے۔ تو یہ عنایت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ اگر وہ عنایت کا فیصلہ کر لیتے ہیں، گویا راضی ہو گئے، کرم فرمائی کے لیے راضی ہو گئے، عنایت کے لیے راضی ہو گئے، رحمت کے لیے راضی ہو گئے، تو اب کوئی دوسرا بھی بات کر سکتا ہے۔ تو شفاعت گویا اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اللہ کے اختیار سے باہر کہیں نہیں پائی جاتی۔ دوسری آیات ہیں 26-27 سورہ انبیاء کی، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لا يسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ سب سے بڑھ کر فرشتوں ہی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا تھا، تو یہ صاف صاف الفاظ میں فرما دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کی اولاد ہے، وہ اس تہمت سے پاک ہے۔ یعنی وہ فرشتوں کو، جو مخاطبین ہیں قرآن کے یہاں، وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اور جس طرح سے بیٹیاں باپ کے گلے میں باہیں ڈال دیتی ہیں اور بات منوا لیتی ہیں، کم و بیش ایسا ہی تصور قائم کیا ہوا تھا۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ پہلے تو یہ بات ہی بے بنیاد ہے، اللہ کی اولاد، یہ تو اللہ پر تہمت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کی اولاد ہے، وہ اس تہمت سے پاک ہے۔ فرشتے جن کو یہ احمق خدا کی بیٹیاں سمجھتے ہیں، وہ اس کی اولاد نہیں بلکہ مقرب بندے ہیں، وہ اس کے حضور کبھی بڑھ کر نہیں بولتے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو فرمایا کہ لا یسبقونہ بالقول، تو مطلب یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں اپنی طرف سے بات کرنے کا ان کو بھی کوئی یارہ نہیں ہے۔ تو کسی پر بھی انسان کو یہ بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل میں کھڑا ہو کر وہ کوئی بات کہہ سکے گا یا اپنی طرف سے کوئی سفارش پیش کر سکے گا۔ اللہ کا اذن ہوگا، اس کے بعد ہی اس کا امکان ہے۔ اس اصول کو ذہن میں رکھیے جو اوپر کی آیت میں بیان ہو گیا کہ للہ الشفاعۃ جمیعا، سفارش تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں۔ تو پہلی بات جو قرآن مجید نے واضح فرمائی وہ سفارش کے بارے میں یہ ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ اذن الہی کے بعد بھی اسی کے بارے میں زبان کھولنے کی اجازت ہوگی جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا۔ یعنی اذن مل گیا، کسی فرشتے کو مل گیا، کسی پیغمبر کو مل گیا، پیغمبروں کو مل گیا، صالح انسانوں کو مل گیا کہ کوئی بات کہنی ہے تو کہیے، لیکن کیا جس کے بارے میں چاہیں گے کہہ دیں گے؟ یعنی ان کی اپنی پسند ناپسند کے اوپر سفارش کا اختیار ہوگا۔ ارشاد فرمایا ہے کہ اذن الہی کے بعد بھی اسی کے بارے میں زبان کھولنے کی اجازت ہوگی جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی کے متعلق کوئی بات نہ کر سکے گا۔
یعنی یہ اللہ کا اذن ہے کہ سفارش اب موقع آ گیا ہے کی جائے، اور یہ بھی اللہ کا اذن ہوگا کہ کس کے بارے میں کی جائے، دونوں باتوں کا اذن وہاں سے ملے گا۔ تو دوسری بات یہ ہے، سورہ انبیاء ہی میں 21 سے 28 آیات ہیں، سورہ انبیاء 21ویں سورہ ہے اور 28 آیت ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون، ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے سب اس کو معلوم ہے، وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے اس کے سوا جس کے لیے اللہ پسند فرمائے، اور اس کی ہیبت سے لرزتے رہتے ہیں۔ یعنی اس کی بارگاہ میں مقرب فرشتوں کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہیبت سے لرز رہے ہوتے ہیں اور بات اسی کے بارے میں کرنے کی جسارت کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں جس کے لیے اللہ پسند فرمائے۔ تو پہلی بنیادی بات یہ ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں 109 110 آیات میں فرمایا ہے، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما۔ اس دن شفاعت نفع نہ دے گی الا یہ کہ رحمان کسی کو اجازت دے، یعنی رحمان کسی کو اجازت دے، کیونکہ اختیار سارا اللہ کا ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ رحمان اجازت دے اور اس کے لیے کوئی بات کہنا پسند کرے، یعنی یہ کہ کس کے لیے بات کہنی ہے یہ بھی اللہ کی پسند پر ہے، وہ کس کو اذن دیتے ہیں، کس کو اجازت دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے اور ان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یعنی کون ہے کہ جو اس کے علم میں کوئی اضافہ کرے؟ ایک ایک چیز اللہ کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے بندے نے کیا کیا، بندے کا علم کا حال کیا تھا، بندے کے عمل کا حال کیا تھا، کیا توشہ لے کر آیا ہے، اس کے پاس نامہ اعمال میں کیا خیر ہے کیا شر ہے۔ تو چونکہ کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ فیصلہ کرے گا کہ اب یہ رحمت کا مستحق ہے، کوئی سفارش کرے، کوئی کہنا چاہتا ہے تو کہے، اور پھر یہ کہ یہ بندہ ہے جو اس کا مستحق ہو گیا ہے کہ اب اللہ اس کے لیے رحمت ہی کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو گویا سفارش کا مرحلہ اس وقت آتا ہے۔ تو دوسری بات یہ فرمائی۔ تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا اس کے متعلق بھی وہی بات کہی جائے گی جو ہر لحاظ سے صحیح ہوگی۔ یعنی اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ کا عدل ہر چیز پر حاوی ہے، اللہ کی رحمت زمین و آسمان کی وسعتوں پہ چھائی ہوئی ہے۔ تو اس لیے جس نے بھی کوئی بات کرنی ہے وہ صحیح بات کرے گا، یعنی واقعتاً مستحق ہو گیا ہے، واقعتاً یہ بندہ وہاں پہنچ گیا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہونی چاہیے، اس پر اللہ کی رحمت ہونی چاہیے۔ تو جو کچھ بھی کہا جائے گا وہ صحیح بات ہوگی۔ عام طور پر تو انسان خیال کرتا ہے نا کہ چلیے جی ہمارا بڑا رشتہ ہے، بڑا تعلق ہے، ہمارا بڑا زور ہے، اثر ہے، کچھ تدلل کی کیفیت ہوتی ہے تو اس میں ہم منوا لیں گے اپنی بات۔ ان سب باتوں کی نفی کرتی ہے، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ اختیار بھی میرا ہے، میں اس کائنات کا خالق ہوں، بندے میرے ہیں، میرا اختیار ہے، میں سفارش کے بارے میں فیصلہ کروں گا کہ اب اس کی اجازت ہے، تو تب کوئی بولنے کی جسارت کرے گا۔ جس کو کہوں گا، جس کو اذن دوں گا وہی بات کرے گا، جس کے حق میں اذن دوں گا اسی کے حق میں بات کی جائے گی، اور جو بات کی جائے گی وہ ہر حال میں صحیح بات ہونی چاہیے۔ چنانچہ سورہ نبا کی یہ دیکھیے 38 آیت ہے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اس دن جب وہی بولیں گے جنہیں رحمان اجازت دے اور وہ صحیح بات کہیں۔ یعنی جب خدا کی بارگاہ میں لوگ پیش ہوں گے اور محشر کا بازار گرم ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کے لیے لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو فرمایا کہ اس دن کوئی بات کرنے کی جسارت نہیں کر سکے گا، نہ اپنے لیے نہ کسی دوسرے کے لیے۔ رحمان اجازت دے گا تو اس کے بعد کوئی شخص زبان کھول سکے گا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ وقال ثوابا، بات ٹھیک ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں، اس کائنات کے خالق کی بارگاہ میں آپ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کے پیش نہیں کر سکتے، کوئی مبالغہ نہیں کر سکتے،
کوئی چیز کم و بیش نہیں کر سکتے، سچی بات، صحیح بات، یعنی گویا یوں کہ جس طرح سے اللہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ فی الواقع یہ شخص رحمت کا مستحق ہو گیا ہے، تو آپ کو بھی یہی بات کہنی ہے، اور یہ آپ کی بات آپ کے لیے باعث عزت ہے کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا، اس کی بارگاہ میں آپ بات کریں گے، اللہ آپ کی بات قبول فرمائے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کی صورتحال ہے کہ جس طرح ہمارے سامنے اگر مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے یا کوئی ملازم ہے، وہ پیش ہوتا ہے، غلطی کی ہے، کوتاہی کی ہے، کسی بڑے جرم کا ارتکاب بھی کر لیا ہے، لیکن ندامت ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو اب معافی کرنا چاہیے، درگزری بہتر ہے، سزا نہیں دینی، لیکن ہم یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ماں سے پوچھتے ہیں، بھائیوں سے پوچھتے ہیں، کیا خیال ہے آپ لوگوں کو معاف کر دیا جائے؟ تو یہ صورتحال ہے جو قرآن مجید سے سامنے آتی ہے، یعنی بارگاہ ایک ہی ہے، اسی پروردگار کا فیصلہ ہے، رحمت پر آمادہ اسی کو ہونا ہے، کرم نوازی کا فیصلہ اسی نے کرنا ہے، وہ یہ عزت کسی کو بخشے گا کہ آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں، اور اس کے عزت بخشنے ہی پر کوئی کہنے کی جسارت کرے گا، اور یہ بھی بتائے گا کہ کس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں، اسی کے بارے میں بات کی جا سکے گی۔ یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اذن سے پہلے کوئی بات کرنے کی جسارت کر لے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بات کرنے کی اجازت تو الف کے بارے میں ملی تو آپ نے کہا موقع ہے تو چلیے بے کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں، نہیں، فرمایا یہ دوسرا فیصلہ بھی اللہ ہی کرے گا کہ کس کے بارے میں بات کی جائے، اور بات آپ نہ بنا سکتے، نہ بڑھا سکتے، نہ کم کر سکتے، آپ کو ٹھیک سچی بات کرنی ہے، یعنی جو آپ کے نزدیک صحیح چیز ہے، آپ مستحق سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی باوجود اس کے کہ اس نے گناہ کیا ہے، باوجود اس کے کہ غلطی کی ہے، لیکن یہ کرم کا، عنایت کا مستحق ہے، اگر آپ دیانتداری سے یہ سمجھتے ہیں تو یہ صحیح بات ہی آپ کو کہنے کا وہاں موقع ملے گا۔ تو شفاعت کے بارے میں یہ چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید نے واضح کر دیا، چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ شفاعت کے بارے میں یہ قرآن کا نقطہ نظر ہے، اس سلسلے کی روایتوں کو اسی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ یہ بات پر بار بار توجہ دلا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بڑا سانحہ یہ ہوا ہے کہ قرآن مجید جو 4 کارنرز متعین کرتا ہے، ہم اس کا لحاظ کیے بغیر روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ترتیب الٹ دیتے ہیں، یعنی پہلے روایات، قصے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، اور پھر ان کی روشنی میں جب ایک چیز طے کر لیتے ہیں تو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، کیا حدود طے کر رہا ہے، اس کو بالکل نظر انداز کر کے یا تو متوازی باتیں بیان کر دیتے ہیں، اور یا قرآن مجید کی ان کی روشنی میں تعویل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ تعویلات ایسی ہوتی ہیں کہ خدا و مصطفیٰ را ہم خبر نیست، یعنی ایسی تعویلات کہ جن کو نہ قرآن مجید کے الفاظ قبول کرتے ہیں، نہ اس کا سیاق و سباق قبول کرتا ہے، نہ بحیثیت مجموعی قرآن دین کا جو تصور پیش کرتا ہے اس کو قبول کرتا ہے۔ تو اس ترتیب کو بالکل درست ہونا چاہیے، یعنی یہ بات کہ اگر قرآن مجید نے کسی چیز کو موضوع بنا لیا ہے، اس نے کوئی فریم طے کر دیا ہے، اس نے کوئی 4 کارنرز، چاروں گوشے متعین کر دیے ہیں، ان سے باہر نہیں نکلا جا سکتا، اس لیے کہ یہ خدا کی کتاب ہے، اور خدا کی کتاب کیوں دی گئی، کس لیے نازل کی گئی؟ قرآن مجید نے جگہ جگہ اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس کتاب کے نزول کا مقصد ہی یہ ہے کہ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، تاکہ اختلافات کا فیصلہ کر دے۔ ہم نے ترتیب الٹ دی ہے، یعنی قرآن مجید کی تعویل تشریح کے لیے ہم نے باہر کچھ چیزوں کو فیصلہ کن بنا لیا ہے، جبکہ ہونا یہ تھا کہ خود ان چیزوں کے رد و قبول کا فیصلہ قرآن کی روشنی میں کیا جاتا۔ یعنی قرآن مجید اس کا محتاج نہیں ہے کہ باہر کی کوئی چیز ہمیں اس کے سمجھانے میں مددگار ہو، وہ در حقیقت اس مقام پر کھڑا ہے کہ باہر اگر کوئی چیز اللہ کے پیغمبروں کی نسبت سے بیان ہو رہی ہے، ماضی میں ہو رہی ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ کے زمانے میں، آپ کے بعد، تو وہ فیصلہ کرے اور بتائے کہ اس میں سے کیا قبول کرنا ہے، کیا قبول نہیں کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس جو روایات کا ذخیرہ ہے، میں نے اس میں سے 1200 کے قریب روایات اپنی اس کتاب میں منتخب کی ہیں۔ اس سے پہلے بھی انتخاب کا یہ عمل ہوتا رہا ہے، ہمارے جلیل القدر محدثین کرتے رہے ہیں، اس وقت بھی اسی موضوع پر کام کر رہا ہوں،
لیکن ان میں بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہر حال میں قرآن مجید نے جو قاعدے طے کر دیے ہیں ان کے اندر اس کو آنا ہوگا، کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے لوگوں کی بیان کی ہوئی باتیں ہیں۔ تو لوگوں کی بیان کی ہوئی باتیں نہ خدا کی کتاب پر حاکم ہو سکتی ہیں، نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ سنت پر حاکم ہو سکتی ہیں۔ یعنی جو آپ نے سنت جاری کر دی، نماز، روزہ، یہ سب چیزیں، اور جو مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہی ہے، اس میں بھی کوئی ترمیم و تغیر نہیں کر سکتی۔ اور قرآن مجید نے جن چیزوں کو واضح کر دیا ہے، جن کے حدود طے کر دیے ہیں، اس پر بھی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ ان کے اندر رکھ کر ان کو دیکھا جائے گا اور سمجھا جائے گا۔ تو یہ چیز ہے جس کے پیش نظر میں نے یہاں فیصلہ یہ نقل کیا ہے کہ شفاعت کے بارے میں یہ قرآن کا نقطہ نظر ہے۔ کیا نقطہ نظر ہے؟ بندے کی طرف سے توبہ و استغفار کے بعد ہی شفاعت کا موقع پیدا ہوتا ہے۔ پہلی بنیادی بات یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ اذن دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس شفاعت کا اختیار ہے۔ یہ یوں نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے، یہ اللہ کے پاس ہے اس وقت بھی، یہ اللہ کے پاس ہے قیامت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے کی طرف رحمت کی کوئی بات کہی جا سکتی ہے تو اذن ملے گا وہاں سے۔ پھر کس کو اذن ملا، کس کے بارے میں ملا، یہ بھی اللہ ہی طے کرے گا، اور صحیح بات کہنے کا موقع ہوگا۔ کوئی بات بنانے، بگاڑنے، کم و بیش کرنے کا کسی کے پاس حق نہیں ہے۔ شفاعت کے بارے میں یہ قرآن کا نقطہ نظر ہے۔ اس سلسلے کی روایتوں کو اسی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ یعنی یہ جملہ کیوں لکھا گیا ہے؟ تاکہ ترتیب بالکل واضح ہو جائے۔ یعنی آپ یہاں سے دیکھیں گے قرآن مجید نے جو چیزیں طے کر دی ہیں، ایک ایک روایت کو اس کے مطابق دیکھا جائے گا، اور اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو بظاہر اس کے خلاف نظر آتی ہے تو تعویل قرآن کی نہیں ہوگی، روایت کی تعویل ہوگی۔ یعنی اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر کوئی تخصیص عائد کرنی ہے تو اس پر کی جائے گی، اگر کوئی تغیر کرنا ہے تو اس میں تجویز کیا جائے گا، اور اگر اس کے باوجود کوئی تعویل نہیں ہوتی تو پھر راویوں کے تصرفات سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے گا۔ پوری بات پھر سن لیجئے۔ شفاعت کے بارے میں یہ قرآن کا نقطہ نظر ہے۔ اس سلسلے کی روایتوں کو اسی روشنی میں دیکھنا چاہیے، اور اس سے کوئی چیز متجاوز نظر آئے، یعنی یہ جو باتیں بیان کر دی گئی ہیں، اگر ان سے متجاوز باتیں نظر آئیں، اور وہ آئیں گی، بعض چیزیں نظر آئے تو اسے راویوں کے تصرفات سمجھ کر نظر انداز کر دینا چاہیے۔ یعنی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ راوی نے بات سننے میں غلطی کی ہے، بیان کرنے میں غلطی کی ہے، سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیا ہے، بات کس موقع پر کس کے بارے میں کہی جا رہی تھی وہ چیز نظر انداز ہو گئی ہے۔ یہ ترتیب الٹ دینی ہے۔ یعنی میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں اپنی کتابوں میں، اپنی گفتگوؤں میں، سوالات کے جوابات میں، کہ سب سے بڑی چیز جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے وہ ترتیب کو درست کرنا ہے۔ اس کو بدقسمتی سے بعض لوگ روایات کے انکار پر محمول کر لیتے ہیں۔ یہ انکار نہیں، ترتیب کو درست کرنے کا عمل ہے۔ یعنی قرآن مجید حکومت کرے گا۔ قرآن مجید بولتا ہے، اور بولتا کیسے ہے؟ خود کہتا ہے کہ یہ بلسان عربی مبین نازل ہوا ہے، واضح ترین عربی زبان میں۔ اور مبین کیا ہے؟ واضح کر دینے والی عربی۔ یعنی ہم جب واضح کا لفظ بولتے ہیں تو ایک لازم مفہوم ذہن میں آتا ہے، جبکہ اصل میں کیا ہے؟ واضح کر دینے والی عربی۔ ایسی عربی زبان میں ہے کہ جو کوئی ابہام نہیں چھوڑتی۔ یہ خیال کرنا کہ قرآن مجید پہ جو باتیں ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ سکتی، سب سے بڑھ کر سمجھ میں آنے والی چیز ہی قرآن ہے، کیونکہ یہ قرآن ہے کہ جو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے ہمیں دیا گیا ہے۔ یہ قرآن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں بات نقل ہو گئی ہے۔ یہ قرآن ہے کہ جس کے نقل اور روایت میں کوئی انسان درمیان میں نہیں آیا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی تغیر کر دے، تبدیلی کر دے، یا بات کے اپنے فہم کو داخل کر دے۔ اللہ ہی کے الفاظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ ایک کتاب کی صورت میں ہیں۔ یعنی یہ بکھرے ہوئے جملے نہیں ہیں روایتوں کی طرح،
ان کا سیاق ہوتا ہے، ان کا سباق ہوتا ہے، یہ ایک سورہ کے اندر بات بیان ہو رہی ہوتی ہے، وہاں موضوع کیا ہے، کس پس منظر میں بات ہو رہی ہے، سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید دین سے متعلق تمام محکمات کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ جب وہ واضح کر دیتا ہے تو اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی شخص زید بکر کوئی بات بیان کر رہا ہے تو وہ سرآنکھوں پر ضرور دیکھیں گے اس کو، لیکن دیکھتے وقت اس چیز کا لحاظ رکھیں گے کہ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ میری کسی بات میں کوئی اینچ پیچ ہے ہی نہیں، اس میں تم کوئی کجی پا ہی نہیں سکتے، اس میں نہ باطل دائیں سے داخل ہو سکتا ہے نہ بائیں سے داخل ہو سکتا ہے، یہ تو خدا کی آخری حجت ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید نے اپنا نام میزان رکھ لیا ہے، یہ ایک ترازو ہے، تولیے اس کے اوپر، تولنے کی چیز یہ ہے۔ آپ کے پاس آپ قدیم صحیفوں سے کوئی چیز لے آئے، آپ فلسفے سے کوئی چیز لے آئے، آپ علم کلام سے کوئی چیز لے آئے، آپ صوفیانہ مباحث سے کوئی چیز اٹھا لائے، آپ کسی کے اجتہاد کو پیش کر رہے ہیں، آپ کوئی روایت پیش کر رہے ہیں، یہ قرآن مجید ہے کہ جو اس میں یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا قبول کرنا ہے اور کیا رد کرنا ہے۔ یہ میزان ہے، یعنی تولنا ہے اس کے اوپر، سونا ہے یا پیتل ہے، کیا چیز ہے جو آپ لائے ہیں، تو اس پر تولی جائے۔ اور اس کے بعد کیا کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے، گویا کہ ایک میزان نازل کی ہے، ایک ترازو نازل کی ہے، تولنے کی ایک چیز نازل کی ہے۔ کیوں نازل کی ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک جگہ پر آ جائیں، یعنی ان کے فکر میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں کوئی کج پیچ باقی نہ رہے۔ یہ کتاب اس مقصد کے لیے نازل کی گئی ہے، اس کتاب کا یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے ہاں۔ اور یہ میں نے خاص طور پر یہاں اس لیے تنبیہ کی یا توجہ دلائی ہے کہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کے حضور میں شفاعت کے باطل تصورات نے آخرت، جزا، سزا، عدل، ہر چیز کو بالکل درہم برہم کر کے رکھ دی ہے۔ اور وہ چیزیں پیدا کہاں سے ہوتی ہیں؟ وہ روایات سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور روایات کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی، کوئی خطبہ دیا، لوگوں کو کسی سوال کا جواب دیا، اب سننے والا اس کو اپنے ذوق سے اخذ کرتا ہے، اپنی صلاحیت کے لحاظ سے اخذ کرتا ہے، اور بعض اوقات بیان کرتے وقت نظر انداز کر دیتا ہے کہ بات کس موقع اور محل کی تھی۔ کسی خاص شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے، میں حدیث کا درس دے رہا تھا تو اس کے دوران میں اب مثال کے طور پر یہ روایت آ گئی کہ ایک بیوی جس کا بچہ فوت ہو گیا ہے، حضور اسے بشارت دے رہے ہیں جنت کی۔ تو وہ بیوی کون ہے؟ یعنی وہ ایک مومنہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خاتون ہے، اس کو آپ کی صحابیہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اب دیکھیے ایمان، اس کا صحابیہ ہونا، اس کا حضور کے پاس آنا، یہ ساری باتیں وہاں مقدر ہیں۔ ان کو نظر انداز کر کے آپ یہ کہیں کہ کفر ہو، ایمان ہو، فسق ہو، فجور ہو، بچہ مر گیا، صبر کر لیا تو بس جنت مل گئی۔ تو جتنی بھی روایات ہیں ان کے اوپر یہ تخصیصات، یہ شرائط عائد کرنی ضروری ہوتی ہیں۔ کیوں؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ لوگوں کا بیان ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہیں ہے کہ آپ براہ راست ایک بات فرما رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ تو اگر یہ صورتحال ہو تو پھر تو سر تسلیم خم، ہم گفتگو ہی نہیں کریں گے، بات ہی نہیں کریں گے، یعنی آپ کے سامنے کون جسارت کر سکتا ہے۔ لیکن جس وقت کوئی دوسرا شخص آپ کی بات بیان کر رہا ہے اور وہ کسی اور کو بیان کر رہا ہے اور وہ کسی اور کے سامنے بیان کر رہا ہے، تو ایک صدی کے دوران میں اتنے واسطوں سے ایک بات ہم تک پہنچ رہی ہے، اس کو قرآن مجید پر حکومت کرنے کا حق کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ بنیادی بات ہے کہ جس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور سمجھانے کی بھی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کے مقابل میں کوئی چیز نہیں آ سکتی، اس کے متوازی کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ اس نے جن چیزوں کے حدود متعین کر دیے ہیں، ان حدود کو کوئی چیز لانگ کے بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ دیکھیے بعض اوقات بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ پورا کا پورا قرآن مجید سامنے رکھ دیجئے
اور یہ بتائیے اس کو کہ یہ دیکھیے یہ پس منظر ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے، یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، لوگ ایک قصہ جواب میں سنا دیتے ہیں، جبکہ قصہ ان افراد کی حکایت ہے، روایت ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی وہ قصہ لوگوں نے بیان کیا ہے، ہم جب اس پہ تنقید کر رہے ہیں تو معاذ اللہ خاکم بدہن اللہ کے پیغمبر پر تنقید نہیں کر رہے ہوتے، اس راوی پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے محدثین جب اس کا کردار دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب اس کے حفظ و اتقان کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، جب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص تو اچھا بھلا ہے لیکن جن صاحب سے بات بیان کر رہا ہے ان سے تو اس کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، اور اس طریقے سے گویا اس کی سیرت، کردار، حفظ، اتقان، تاریخ سب کو ادھیڑ کر رکھ دیتے ہیں، تو یہ کیوں کرتے ہیں وہ؟ یعنی اگر وہ یہ مانیں کہ یہ تو اللہ کے رسول کی بات ہے تو پھر تو ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ یہ کریں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ راوی کا بیان ہے، یہ اس نے بات بیان کی ہے، نہ بیان کرتا تو اس پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ جلیل القدر صحابہ نے بیان نہیں کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مامور نہیں کیا تھا کہ جا کے بیان کر دو، اس نے اپنے شوق سے بات بیان کر دی ہے۔ اب چونکہ اس بات کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی ہے تو ہمارے لیے وہ بڑی اہمیت کی چیز بن گئی، لیکن کیا اس درجے اہمیت کی چیز بن گئی کہ ہم قرآن کو نظر انداز کر دیں؟ قرآن مجید جس چیز کو بیان کر رہا ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں۔ یہاں پر ایک سوال لوگ بعض اٹھا دیتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ آپ قرآن مجید کو سمجھ رہے ہیں یہ تو آپ کا فہم ہے نا، یعنی آپ نے سمجھا ہے قرآن مجید کو اس طریقے سے، سری سے سری چیز بھی سامنے رکھ دیجئے تو یہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو روایت ہے راوی بیان کر رہا ہے اس کو کس نے سمجھا ہے؟ اس کو بھی ہم نہیں سمجھا ہے۔ تو یہ اصل میں جو ادھر سے سمجھ میں آ رہا ہے اور جو ادھر سے سمجھ میں آ رہا ہے اس کا تقابل ہے۔ یعنی یہ پہلے دیکھیے تو کہاں سے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ ترجیح پائے گی، ظاہرہ قرآن مجید۔ اچھا، پھر اس میں یہ بات بھی واضح طور پر جان لینی چاہیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا فہم ہے تو کسی چیز کو فہم قرار دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب وہ آپ بات بیان کریں تو قرآن مجید کے الفاظ اس کو آگے بڑھ کے قبول کر لیں۔ یعنی ہمیں مثال کے طور پر غالب کے کسی شعر کو سمجھنے میں غلطی لگ رہی تھی، یا ہم ایک بات کو ٹھیک سمجھے ہوئے تھے، کسی دوسرے آدمی نے آ کے یہ بتایا کہ غالب کے شعر کا مطلب یہ ہے، تو اب کیا محض اس لیے مان لیا جائے گا کہ یہ الطاف حسین حالی ہیں، غالب کے براہ راست شاگرد ہیں؟ نہیں، وہ اب سمجھائیں گے کہ یہ جو بات ہے یہ قرآن کے یا غالب کے الفاظ یا فردوسی کے الفاظ یا شیکسپیئر کے الفاظ اس طرح قبول کر رہے ہیں۔ تو جس وقت الفاظ گواہی دیں گے، متن قبول کر لے گا، اب وہ فہم ہوگا۔ لیکن اگر متن قبول نہیں کرتا تو بہت معذرت کے ساتھ وہ فہم نہیں ہے، وہ ایک صاحب کی رائے ہے جس کو اصل متن کے اوپر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ تو بنیادی بات جس کو ذہن نشین کرنا چاہیے اور کرانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ شفاعت کا باب ہمارے ہاں جو صورت اختیار کر گیا ہے وہ تمام تر روایتوں کی بنیاد پر ہے۔ روایتوں میں کچھ باتیں سیاق سباق سے ہٹ کر، کچھ مبالغے کے ساتھ، کچھ بعض تصرفات کے ساتھ بیان ہو گئی ہیں، جس سے ایک بالکل ہی دوسری تصویر سامنے آتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں لوگوں کی پیشی وہ تو محض ایک تکلف ہی ہوگا، ورنہ بہت بڑی بڑی ہستیاں وہاں اپنے اپنے لوگوں کو بچا کر لے جائیں گی، یہ تصویر بنتی ہے۔ تو روایتوں میں کیا باتیں بیان ہوئی ہیں، ان کی کیا نوعیت ہے، اس کو تو ہم الگ سے واضح کریں گے اور ایک ایک چیز کے بارے میں بتائیں گے کہ اس میں کیا قابل قبول ہے کیا نہیں ہے۔ یہاں اصولی بات چونکہ کہی گئی تھی تو اس لیے میں نے توجہ دلائی، اور اس لیے توجہ دلائی کہ یہ سرسری معاملہ نہیں ہے، اس سے اصل میں اللہ تعالیٰ کا تصور، محشر کا تصور، آخرت کا تصور، جواب دہی کا تصور، عدل الہی کا تصور، روز جزا کا پورا فلسفہ بے بنیاد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ یہ بیان کیا جائے کہ شفاعت اصل میں ہے کیا چیز۔ یعنی یہ شفاعت ہے کہ جو آخرت کے پورے تصور کو باطل کر دیتی ہے اگر اس میں غلطی ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا اطمینان دلایا ہے مجھے؟ یہ اطمینان دلایا ہے کہ میں انصاف کروں گا، میں عدل کا فیصلہ کروں گا، مجھ سے کسی بے انصافی کی توقع نہ کی جائے۔ یہ صورتحال ہے، یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ
کہ عدل اور بے انصافی کے مابین کچھ رحمت کے، معافی کے، عفو درگزر کے مواقع بھی ہوتے ہیں، تو عفو درگزر کے مواقع ہیں جن میں شفاعت کا اذن دیا جائے گا، یہ قرآن سے واضح ہے بالکل، لیکن کن کو دیا جائے گا؟ فیصلہ خدا کرے گا۔ کس کے لیے دیا جائے گا؟ فیصلہ خدا کرے گا، اور صحیح اور سچی بات سنے گا، کوئی اس کے حضور میں بات کو دائیں بائیں نہیں کر سکتا، کوئی اپنی طرف سے کسی بات کو شامل نہیں کر سکتا۔ اس میں چونکہ روایتیں غلط فہمی کا باعث بنتی ہیں، تو میں نے یہ عرض کر دیا کہ ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ اگر وہ اس فریم کے اندر آتی ہیں، یہ جو قرآن مجید نے گوشے متعین کر دیے ہیں، ان کے اندر بات بیان کر رہی ہے تو وہ قبول ہوگی، اگر نہیں ہے تو یہ سمجھ لیا جائے گا کہ راویوں نے اپنے تصرفات سے بات کو بگاڑ دیا ہے۔ اور یہ کوئی جان بوجھ کے ضروری نہیں کیا جا رہا ہو، یہ بعض اوقات غلط فہمی سے ہوتا ہے، بعض اوقات موقع کلام کو نہ سمجھنے سے ہوتا ہے، اور روایتوں کے فہم میں ان سب چیزوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔